الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے 8ویں پارے کا، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. فرمایا: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. لوگوں، ماپ تول میں کمی نہ کرو، پورا ماپ تول کر دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی پر ایسا حکم نہیں ڈالتے جو وہ پورا نہ کر سکیں. یعنی یہ حکم ناپ تول کو پورا کرنا کوئی ایسی تکلیف ما لا یطاق نہیں ہے، آپ اس پر عمل کر سکتے ہو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وزن کرنے والے، وزن کر اور تھوڑا جھکا کر. یہ حدیث مکہ مکرمہ میں کاروباری لوگوں کے سامنے آپ نے یہ ارشاد فرمایا. اس وقت یہ معرض وجود میں آئی. مخزومہ کہتے ہیں کہ ہم کپڑے لے کر آئے تھے بیچنے کے لیے حجرہ کے. حجرہ ایک جگہ کا نام ہے. حجرہ کے کپڑے بیچنے کے لیے آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتا، جبہ اور کپڑے خریدنے کے لیے، بعض نے لکھا ہے شلوار خریدنے کے لیے آپ بھی تشریف لائے، اور پھر ہم سے بارگیننگ، لین دین، معاملات کیے. یہ اتنے کی نہیں ہے، اتنے کی ہے. تو یہ بھی سنت ہے تاکہ ریٹ اپنی جگہ پر آ جائے. پھر اس وقت چاندی کے سکے تھے تو بازار میں ایک ماہر بندہ ہوتا تھا، وہ سکوں کو جانتا تھا اور وزن بھی کرتا تھا کہ یہ سکہ صحیح ہے. پاکستان میں بھی شروع میں وہ سکے تھے اور لوگ یوں بجا کر سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہے، اصلی ہے، یا اس میں کھوٹ غالب ہے. تو وہ شخص اجرت لیتا تھا، ظاہر اس کا فن تھا. یہ وہ پہچانتا تھا کہ یہ چاندی کا سکہ ہے، چاندی غالب ہے. اور پھر بہت سارے پیسے ہوتے تو فلوس، اس کو درہم کی شکل میں لے کے جانا ہے تو گننا مشکل ہوتا تھا کہ اب اتنے پیسوں کا ایک درہم بنے گا. تو اس کے پاس وزن کا وہ پتھر ہوتا تھا، پھر وہ ترازو میں تول دیتا تھا پیسوں کو کہ اتنے درہم آپ کے یہ پیسے ہو گئے ہیں. تو پیسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے تھے، کپڑا اس بندے نے دینا تھا. وزن کرنے والا بندہ
بازار میں اور ہوتا تھا جس کو کچھ پیسے اجرت دی جاتی تھی، وہ پھر وزن کر کے دیتا تھا پیسے۔ جب وہ وزن کرنے والا آیا تو آپ نے اس کو فرمایا کہ زن و ارجح، بالکل برابر 5 درہم کا سودا ہوا ہے تو بالکل برابر نہ تولو، ہمارے سکوں کی سائڈ تھوڑی جھکا دو تاکہ اس کو 2 پیسے فالتو مل جائیں۔ آج ہم 7ویں بات کو ذکر کریں گے، 7ویں حکم کو، جو گزشتہ کئی جمعوں سے بات چل رہی تھی کہ 10 حکم ہیں اس رکوع کے اندر۔ والدین کا خیال، قتل نہ کرو، یتیم کا خیال پچھلی دفعہ بیان ہوا۔ آج ایک معاشرتی حکم ہے جس سے معاشرے میں امن آتا ہے، سکون آتا ہے، ماحول میں برکت آتی ہے، لڑائی جھگڑے سے بندہ بچتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط۔ جو چیز ناپنے کی ہے اس کو بھی پورا ناپو، جو تولنے کی ہے اس کو بھی پورا تولو، جو ماپنے کی ہے پیمانے کے ساتھ اس کو بھی پورا ماپو، جیسے دودھ والے وغیرہ کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ ہم کسی شخص پر ایسا حکم نہیں مسلط کرتے جو عمل نہ کر سکے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے آخری پارے میں فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، تطفیف کرنے والوں کے لیے، جو ہول سیل مارکیٹ سے سامان لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب پرچون بیچتے ہیں تو کم بیچتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ جب لوگوں کو دیتے ہیں کلو، 1.5 کلو، 2 کلو، تو اس میں تھوڑا کم ناپتے ہیں۔ فرمایا یہ خسارے میں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ سجین میں جائیں گے۔ سجین جہاں کفار کی روح ڈالی جاتی ہے اور وہ 7 زمین سے نیچے ہے، سجین جہنم کا طبقہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، جیسے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اچھا وہ ایک سجدے سے اٹھتے ہیں نا، صحیح اٹھتے ہی نہیں ہیں، وہ ہاتھوں کو ٹک کر کے نا اپنے گوڈوں پر، تو پھر دوسرے میں چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اٹھنا اتنا کافی ہے کہ ہاتھوں کو گوڈوں پر مار دو تو ہو گئے۔ ایسا نہیں، تعدیل ارکان واجب ہوتا ہے، ہر رکن کو تسلی سے ادا کریں، اور قومہ اور جلسہ یعنی ایک سجدے کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ تسلی سے بیٹھیں، پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں، اور اس میں مسنون دعائیں بھی ہیں، وہ پڑھیں تو اور اچھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے نماز جلدی جلدی پڑھی، نماز کے بعد آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا قد تففت، تو نے نماز میں تفیف کی ہے، تففت، توفت نہیں، توفت کا معنی ہوتا ہے طواف کرنا، تففت ویل للمطففین، تم نے نماز کی ادائیگی میں کمی کی ہے، تطفیف کی ہے، نماز صحیح پڑھو، رکوع سجدہ صحیح اطمینان سے کرو۔ یہی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک صحابی نے یوں ہی جلدی نماز پڑھی، تو نماز پڑھ کے آ کے ملا، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو۔ وہ دوبارہ پڑھ کے آ گیا اسی طرح ہی، پھر آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی۔ تیسری مرتبہ کے بعد اس نے پوچھا کہ حضرت میں تو اپنی سمجھ کے لحاظ سے نماز صحیح پڑھ رہا ہوں، کیا کمی ہے؟ پہلی دفعہ ہی پوچھ لیتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رکوع سجود آپ کا صحیح نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں ہراجہ میں گیا۔ ہراجہ ایک بہت بڑی ان کی جگہ ہے جہاں صرف اور صرف گاڑیوں کا کاروبار ہے۔ تو مغرب کا وقت ہو گیا، وہاں بہت مسجدیں ہیں، پورا ایک سیکٹر ہے جو
گاڑیوں کے لین دین کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جدھر بھی موقع ملا تو ادھر ہی شو روم ہے، اس طرح نہیں، وہ ایک ہی جگہ ہے خاص، بڑا آسانی بھی ہے۔ کئی مسجدیں ہیں، اس میں جامع مسجد بھی ہے، کئی کلومیٹر بائی کئی کلومیٹر وہ علاقہ ہے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ آج ایک مدینہ کے دیہات کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میں ذرا تسلی سے وضو بنانے لگ گیا نا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ وضع کرتا دیکھ کے تو جی آپ نماز پڑھاؤ۔ میرا دل تھا میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں، یہ کرتا کیا ہے، ایک دیہات ہے نا جی، مسجد نبی کے امام یا بڑی مسجدوں کے تو ماشاءاللہ بہت اونچے قاری ہیں، بہت اونچے عالم ہیں، تقوی والے ہیں۔ اس نے نماز پڑھائی اور اسی طرح ہی پڑھائی جیسے ہمارے دیہاتوں میں نماز پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ جہالت کتنی عام ہے، عجیب بات۔ اس کے بعد پھر ایک عرب نے اعتراض بھی کر دیا ہے کہ نمازی نے کہ آپ نے امام صاحب کیسے نماز پڑھائی، وہ بھی ہماری طرح کو گاڑی دیکھنے گیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو فرمایا کہ قد تففت فی الصلاۃ، آپ نے نماز میں تفیف کی ہے، کوتاہی کی ہے، صحیح رکوع سجود ادا نہیں کیے۔ معلوم یہ ہوا کہ تفیف یہ صرف ناپ تول نہیں، ہر چیز کی ادائیگی کما حق کا ہو تو ٹھیک ہے، اس میں اگر کمی رہ گئی تو تخفیف ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا الی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں مال تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دیتے ہیں تول کر ماپ کر تو بڑی چلاکی کر دیتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے ایک اصول وضع کیا۔ فرمایا حضرت عمر نے تفیف کا لفظ نماز صحیح نہ پڑھنے والے کے لیے استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اس کو کما حق ادا کرنا صحیح ہے، اور اس میں جب کمی رہ جائے گی تو تخفیف ہے، کوتاہی ہے۔ اصول کیا وضع کیا؟ فرمایا لکل شیء وفاء و تطفیف۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا، ہر چیز کا مکمل ہونا بھی ہے اور ہر چیز میں کوتاہی بھی ہے۔ لہذا کوئی چیز نہ ناپ کے دی جاتی ہے، نہ وزن کر کے دی جاتی ہے وغیرہ، نہ برتن سے دی جاتی ہے بلکہ درجن سے دی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کئی چیزوں کا درجن کا رواج ہے، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر گنتی میں ڈنڈی مارے گا تو بھی گنہگار ہے۔ یا دوسرا طریقہ کہ آپ اچھے اچھے دے رہے ہیں، وہ تبدیل کر رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں جناب ریڑھی سے بڑے صاف ستھرے کنو تلاش کر کے شاپر میں ڈال رہا ہوں، اور وہ اپنا اس نے یہی سیکھا ہے۔ ایک لوگ اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی، او یار کہنا چاہیے ہاتھ کی سیاہی، یہ تو گندا پیسے پورے لے رہا ہے، چیز گند دے رہا ہے، پہلے وہ اپنا ریٹ سیٹ کرنا تھا نا کہ پیٹی میں سے کتنے کنو خراب نکلے ہیں، پھر اس کا وہ حساب لگاتا، پھر اپنا نفع ساتھ رکھتا۔ پیسے پورے لو، چیز پوری دو، صاف ستھری دو۔ ویل للمطففین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس فی خمس، پانچ پانچ کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب؟ جس قوم میں ہاتھ شکنی ہوگی اس قوم پر دشمن کا ڈر مسلط ہو جائے گا۔ ہاتھ شکنی معاشرے کو خراب کرنا ہے۔ نمبر 2، جس قوم میں قانون الہی کی پاسداری نہیں رہے گی وہ قوم فقر میں، محتاجی میں مبتلا ہوگی، محتاجی میں مبتلا ہوگی، پیسہ جیب میں ہو کر بھی محتاج ہوں گے۔ آپ کے اسلامی ملک ہیں، آپ چاہتے ہیں میں یمن کی چادریں خریدنا چاہوں، آپ محتاج ہیں، وہ ایک پورا ایک پروگرام ہے اور آخر میں ویزا نہیں لگا۔ محتاجی میں مبتلا ہو جائے گی جس قوم میں قانون الہی کی پاسداری نہیں ہوگی۔ سب سے اعلیٰ ادویات یا چیزیں یہ شام کے جنگلوں سے متعلق رکھتی ہیں۔ آپ کا اسلامی ملک ہے،
آپ کی بڑی تاریخیں وابستہ ہیں شام کے ساتھ، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ جانا چاہیں تو اتنے قانونی مراحل طے کریں، آخر میں تھک کے کہیں کہ چھوڑو، یہ محتاجی ہے۔ جب اللہ کے قانون سے ڈر نہیں ہوگا، لوگوں کے قانون سے ڈر ہوگا، تو پھر یہ ہوگا کہ اپنی چیز کے اوپر بھی کما حق ہو آپ قادر۔ اپنے اسلامی ملک میں بھی آپ اصحاب کہف کی غار دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی اردن میں ہے، بڑی اس کے ساتھ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ اتری ہے، آپ وہ مرحلے طے کرتے کرتے ہی تھک جائیں گے۔ یہ محتاجی ہوتی ہے باوجود پیسہ ہونے کے۔ جس قوم میں عہد شکنی ہوگی دشمن مسلط ہوگا ان پر، دشمن سے ڈرتے رہیں گے۔ جس قوم میں قانون الہی کی پاسداری نہیں ہوگی، ہم نے بھی پاکستان اللہ اور رسول کے قانون نافذ کرنے کے لیے بنایا تھا، وہ قوم فقر اور محتاجی میں مبتلا ہوگی۔ نمبر 3، جس قوم میں بے حیائی ہوگی عام، اس قوم میں وبائیں آئیں گی۔ دیکھ لو اسلامی ملکوں، کافروں کے ملکوں، بے حیائی کو ترویج دینے میں سارے ہم کلاس ہیں، جی سب ہم کلاس ہیں، اور وبائیں بھی پھر ساروں پر آئی نا جی، بھلے اوپر سے آئی یا خود بنائی، جس جرم کی پاداش میں آئی وہ جرم تو ہم میں ہے نا، بے حیائی کو ترویج دی جاتی ہے۔ اور جس ملک نے بے حیائی کے دروازے بند کر کے رکھے ہیں، کورونا ان کے بارڈر سے بھی نہیں گزرا، اندر تو کیا جاتا، بارڈر پر بھی نہیں گیا، اور ان کا دعویٰ ہے افغانستان کی حکومت کا کہ ہمارا وہ واحد، موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں، ہمارا وہ واحد اسلامی ملک ہے جس میں بے حیائی کے اڈے نہیں ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور ہم اس کو ترویج دیتے ہیں، گانے کو، فحاشی کو، بے حیائی کو، رقص کو، کیوں ٹیکس آتا ہے۔ جس قوم میں عہد شکنی ہوگی دشمن کا ڈر ہوگا، قانون الہی کی پاسداری نہیں ہوگی، قانون الہی کی پاسداری نہیں ہوگی، فقر اور محتاجی میں مبتلا ہوں گے، بے حیائی عام ہوگی، وبائیں عام ہوں گی، اور ناپ تول میں کمی ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کر کے جا رہا ہوں، آج کما کے جا رہا ہوں نا جی، بے برکتی ہوگی، اور زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا نہیں کی جائے گی تو بارشیں بے موسم ہوں گی، وقت کے مطابق نہیں ہوگی۔ دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس قوم میں خیانت ہوگی دشمن سے ڈریں گے۔ وہ اندر چور ہو گیا نا جی، پھر تو ڈر لگے گا نا، خیانت جو ہے، خیانت سے تو ایمان چلا جاتا ہے، نفاق آ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے، خیانت کرنے سے، عہد شکنی کرنے سے ایمان کامل نہیں رہتا، ایمان میں نفاق آ جاتا ہے۔ آج مال غنیمت میں کسی چیز میں بھی خیانت کرنے سے دشمن مسلط ہوگا، دشمن کا ڈر لگا رہے گا۔ اور جس قوم میں سود عام ہوگا اموات کی کثرت ہوگی، ہر روز جنازوں کے اعلان ہی سنتے رہو گے۔ تیسری بات، جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوگی رزق میں بے برکتی ہوگی۔ 4، جس قوم میں اہل اقتدار انصاف کے فیصلے نہیں کریں گے، کسی کے پریشر میں آ کے فیصلے کریں گے، اس میں قتل و قتال زیادہ ہوگا۔ جب انصاف نہیں ملے گا تو پھر یہ ہوگا۔ اور اسی کا 5واں حصہ ہے جس قوم میں عہد شکنی ہوگی دشمن اس پر مسلط ہو جائے گا۔ یہ سارے تکمیل ایمان والی باتیں ہیں۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اے لوگو، ناپ تول میں، وزن میں کمی نہ کرو، پورا پورا دو، انصاف کے ساتھ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے تھوڑا جھکا کے دو۔ یہ کپڑے کا کاروبار، اس میں 20 میٹر کا تھان ہے نا جی، وہ ہوتا 21 کا ہے۔ کیوں؟ کیا پتا آپ فیکٹری والے بھی گڑبڑ کرتے ہو، جو میرے علم میں ہے کہ کوئی 4 میٹر لے گا، کوئی کتنا لے گا، تو تھوڑا تھوڑا
زیادہ دینا ہوگا تو وہ میٹر اس لیے ہے، اور یہ بابو میٹر بچا کے رکھتے ہیں، پھر آگے اس کو پیسوں میں رکھتے ہیں، پھر پیسوں میں بیچتے ہیں، بڑا کمال کرتے ہیں، اور اس کو بڑا جناب کنارے کے ساتھ ہی یوں کہتے ہیں زن و ارجح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی سے آپ نے ادھار لیا ہے، کھجوریں لی ہے، جو لیے ہیں، بھائی ہمارے آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے 10 کلو لیے ہیں، 10 کلو دینے ہیں، کوئی معاہدے میں یہ نہیں طے ہوا تھا کہ 10 کے 10 تب دوں گا جب تم 11 دو گے تو پھر تو سود ہے، لیکن جب تم اس کو گندم یا آٹا یا جو کھجور واپس کر رہے ہو نا ادھار، معاہدے میں یہ نہیں کہ زیادہ دینا ہے، معاہدے میں برابر دینا ہے، لیکن آپ تھوڑا زیادہ دے دو، یہ اچھا ہے۔ اور جو وزن کے صاف ہوتے ہیں نا لوگ، ان کا کاروبار مشہور بھی بہت ہوتا ہے، ایک دوسرے کو لوگ، یہ خود اشتہار ہوتا ہے، ایک دوسرے کو لوگ بتاتے ہیں فلانا دکاندار بڑا اخلاقی ہے، بڑا اچھا ہے، وزن اس کا صحیح ہے، چیز اس کی صاف ستھری ہوتی ہے، ریٹ اس کا مناسب ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کاروبار کرتے ہیں، رش ان کے پاس لگا رہتا ہے، اور جو ڈنڈیاں مارتے ہیں نا وہ پھر مکھیاں مارتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، مکھیاں مارتے رہتے ہیں۔ ایک ہی مارکیٹ میں جو صحیح مناسب نفع لینے والے، چیز صحیح بیچنے والے ہیں، وہ نماز کا وقفہ بھی رکھتے ہیں، دوسرے جو مکھیاں مارنے والے ہیں وہ نماز کا وقفہ بھی نہیں رکھتے کہ تاکہ ان کی دکان بند ہے تو ہمارے پاس آ جائیں۔ لوگ لین پر کھڑے رہتے ہیں جس دکان کے باہر لکھا ہوا ہے وقفہ برائے نماز، اور جو مکھیاں مار رہے ہیں ادھر کوئی نہیں جاتا۔ یہ قبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بہت بڑی اونچی چیز ہے، ناپ تول کا خیال رکھنا، ایمان چلا جاتا ہے۔ اور تفویف، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ تفویف تمام امور میں ہے، خواہ وزن والی چیز ہے، گز والی چیز ہے، پیمانے والی چیز ہے، نوکری والی چیز ہے، مزدوری والی چیز ہے، کچھ بھی ہے، اجرت پوری، ٹائم پورا، کام پورا۔ دفتر میں حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، تنخواہ پوری لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رزق حلال کمایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ اپنے کام میں ٹائم بھی دیں، جو معاہدہ ہے 8 گھنٹے ہے، 6 گھنٹے ہے، وہ پورا ٹائم دیں، جو آپ کے پاس کام آیا اس کو پورا کام کریں۔ اسی طرح تمام امور میں، اب ایک مزدور ہے ٹائم نہیں پورا دیتا تو تخفیف کر رہا ہے، ایک مزدور ہے ٹائم پورا دیتا ہے لیکن سست کوئی دیکھے تو ہلنے جلنے لگ جاتا ہے، جیسے مستری نے ایک وہ دھاگا رکھا ہوتا ہے، نیچے لٹو ہوتا ہے، ہاں وہ جب آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، وہ پھر یوں کرے گا، پھر یوں کرے گا، بھائی 2 دیواریں بن گئی ہیں، 2 آج ردے لگو، ہوئے 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 آج تو بڑا کام ہو گیا ہے، تیسرا کیوں لگائیں؟ ٹائم پورا دے رہا ہے، کام چوری کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے پورے دہاڑ کام کیا ہے، رزق حلال کما رہا ہوں، اور اس میں سستی کا عمل دخل ہے تو رزق حلال نہیں ہے، یا کام میں چوری یا وقت جلدی چلا گیا، یہ ساری چیزیں تخفیف میں داخل ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جب انسان ٹھیک کرے گا پھر وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے، معاشرہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ اتنا اہم کام ہے، اتنا معیاری حکم ہے کہ ایک قوم پر، سابقہ ایک قوم پر عذاب آیا تھا جن وجہوں سے، وہ 3 وجہ تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں گڑبڑ کرتے تھے۔ قوم شعیب ہے، اور اب یہ قوم، یہ شعیب کا یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے، اور ایک زمانہ آیا تھا ان کے اس علاقے کے گورنر مدین کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا، لوگوں نے کچھ گڑبڑ کی، سلمان نے کہا آج ہم خط لکھنے لگے ہیں رضی اللہ عنہ، جنگل کے درندوں کو، شیروں کو، بھیڑیوں کو ہم خط لکھنے لگے ہیں، جو عشاء کے بعد نکلے گا ان کو شیر اور یہ بھیڑیا چیر پھاڑ دیں گے۔ تم عشاء کے بعد باہر نکلتے ہو، عشاء کے بعد سونے کا حکم ہے، چوریاں کرتے ہو، خط لکھ دیا اور شہر کے باہر خط درخت کے اوپر لٹکا دیا۔ تاریخ اسلام لکھتی ہے کہ بھیڑیا، شیر وغیرہ شہر کے باہر آ کر بیٹھ جاتے تھے
کہ اللہ کے رسول کے صحابی کا حکم ہے عشاء کے بعد جو گھومے گا ہم نے اس پر حملہ کرنا ہے۔ جب انسان اللہ کا غلام ہوتا ہے تو پھر یہ جنگل کے درندے بھی اس کی غلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی، جب بادشاہ بے انصاف ہوتا ہے تو اس کا آرڈر اس کے اپنے رعایا ہی نہیں مانتی، اس کی اپنی پولیس نہیں مانتی، اور جب بادشاہ حق و انصاف کا تاجدار ہو تو پھر جنگل کے درندے بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ ادھر جاؤ، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالی، یہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی کے پیر ہیں۔ اس وقت بادشاہ مرید بھی ہوتے تھے، ان کی ہدایت پر عمل بھی کرتے تھے۔ جنگل میں لکڑیاں چننے جاتے ہیں، جب گٹھری باندھ لیتے ہیں تو جنگل کا شیر آ جاتا ہے، دم کے ذریعے سے اشارہ کرتا ہے، شیخ خود بھی اوپر بیٹھ جاؤ، لکڑیاں بھی لاد دو۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ساری چیزیں تمہاری غلامی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ تو فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ قوم شعیب پر عذاب آیا، 3 ان کے اندر نقص تھے، ایک شرک کا، ناپ تول میں کمی کا، اور راستے میں بیٹھ کر ڈاکہ ڈالنے کا۔ اور بعض نے لکھا ہے ٹیکس اپنے علاقائی چودراہٹ کے بلبوتے پر، وہاں سے جو لوگ گزرتے تھے کہتے نہیں گزر سکتے ہو، کتنے پیسے ادا کرو۔ ایک تو حکومت کی چنگیاں وغیرہ، یہ کچھ جو ہوتا ہے ٹول پلازے، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن عام جگہوں میں جہاں قبائلی نظام ہے، حکومت کی دسترس کم ہوتی ہے، اب بھی ایسا ہے۔ پاکستان کی بھی سائڈوں میں کئی جگہوں میں ایسا ہے، کام چل گیا تو چل گیا، نہ چلا تو کوئی بات نہیں۔ جو گزر رہے ہیں پنجاب سے ادھر ادھر سے سیر کرنے والے، لاؤ جی ٹیکس دے دو۔ یہ 3 کام تھے قوم شعیب کے، ان پر اللہ کا عذاب آیا، زلزلہ آیا، گئے تباہ ہو گئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَقْعُدُوا بِالصِّرَاطِ۔ اے قوم، اللہ ہی کو اپنا معبود مانو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس اس کی الوہیت پر، اس کی وحدانیت پر کئی براہین بھی لا چکے ہیں، کئی دلائل اور معجزات بھی دکھا چکے ہیں۔ اس کو ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک کو معبود مانو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ شَيْئًا، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں میں فساد نہ پھیلاؤ، اور وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ، راستوں میں بیٹھ کر ٹیکس وصول نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو۔ یہ 3 اس قوم میں یہ 3 گناہ تھے اور ان پر عذاب آیا۔ اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں 1 من لے کے آیا تھا کھجوریں، جب بیچی تو 45 کلو بنا کر بیچ دی ہیں، اور بڑا فائدہ ہوا اور بڑا نفع ہوا۔ یہ بڑا نفع نہیں ہوا، اس نے آخرت میں اپنے سانپ کو بڑا کیا ہے، اس کے زہر کو زیادہ بنایا ہے، دنیا میں بھی بے سکونی لی ہے۔ ایسا بندہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے رزق کو جمع کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی سکون نہیں لیتا، اور آخرت کے لحاظ سے اس نے جو حرام مال جمع کیا ہے، اور کب تک یہ کھائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، بعض لوگوں کا ایک تکیہ کلام ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز گنگنانے رہتے ہیں، فرماتے تھے کلو امرئ مصبح فی اہلہ، کل امرئ مصبح فی اہلہ
والموت ادنا من شراک نالیہ، ہر بندہ صبح اپنے گھر ہوتا ہے، صبح کرتا ہے، بڑا خوش و خرم ہوتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں ہے موت اس کے جوتے کے تسمے کے برابر قریب آ چکی ہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے مال و دولت کی لوٹ گسوٹ کی وہاں کام آئے گا، یہ ادھر رہ جائے گا، جو کمایا تھا زیادتیوں کے ساتھ وہ ادھر رہ جائے گا، دوسرا بھی تو رہ جائے گا، لیکن دوسرے سے عذاب نہیں ہوگا، جو ظلم و ستم کر کے جمع کیا وہ بھی ادھر رہ جائے گا، آخرت میں اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی، رہ ادھر ہی گیا۔ فرمایا الا کل شیء لا محالۃ، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ مشرکین مکہ کے ایک مشرک کا یہ شعر ہے جسے تاریخ لبید کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعظ و نصیحت میں، اپنے بیان اور خطبوں میں کبھی کبھی یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے لبید تھا تو مشرک کافر مر گیا لیکن بات صحیح کہہ گیا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ لبید؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سنو لوگو ہر چیز اللہ کے علاوہ فنا ہونے والی ہے، مال جمع کرنے والے بھی چلے جائیں گے، مال چھوڑ جائیں گے، او دے کم ترکو من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم، کتنے ہی ہم نے ایسے دیکھے چلے گئے نا، باغات چھوڑ گئے، مارکیٹیں پلازے چھوڑ گئے، بڑے بڑے بینک بیلنس مال و دولت کے ڈھیر چھوڑ گئے۔ ہم نے دیکھے ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، جب قبر کہن ان کی کھودی تو نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، چند مہینوں میں مٹی کھا جاتی ہے۔ اتنے بڑے نواب کے کفن کو بھی وہ معاف نہیں کرتی کہ وہ تو بڑا تھا۔ تو کلو شیء ما خلا اللہ باطل الا کل شیء لا کل نعیم لا محالۃ زائل۔ بندہ یہ سوچے ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں، عارضی ہوں، اور دن بدن نظام بدل رہا ہے، کسی کے قبضے میں ہے، ایسے کام کر کے جاؤں جو مجھے بھی فائدہ ہو، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو، صدقہ جاریہ ہو، لوگ بھی اچھا اس طرح یاد کریں۔ تو فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، ایمان جاتا ہے، ایمان میں ضعف آتا ہے، جو جمع کیا گیا ہے وہ سانپ اور بچھو جمع کیے گئے ہیں، اور جو بندہ صحیح معنی میں انصاف کے ساتھ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے نا جی، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے، خوف خدا سامنے رکھ کے جب کاروبار کرتا ہے، بظاہر تھوڑا نفع ہوتا ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے اس میں برکت داخل کرتا ہے کہ یہ حرام کو بچائے۔ اور کون اس کو بچا سکتا ہے؟ خوف خدا، وہ عظمتوں والا رب، وہ اس کو بچا سکتا ہے۔ جب انسان ایک اچھے ماحول میں رہتا ہے، قرآن حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اسباق لیتا ہے، اس کا ایمان بنتا ہے، اس کو قدرت کے کرشمے، مدد و نصرت نظر آتی ہے، اپنے اوقات کم نظر آتے ہیں، یہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی فکر۔ انسان وہ ہے جس میں یہ گر آ جائے کہ اس کا جینا اس لیے ہے کہ وہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے جی رہا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنے فائدے کے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے۔ حدیث کہتی ہے خیر الناس من ینفع الناس، جو دوسرے کے لیے جیا نا، کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے بجائے آپ اس سے 100 روپے پورا لے رہے ہیں اور پونا کلو دے رہے ہیں، چیز نقصان دے رہے ہیں، یہ اس کو ابھی خدا کی معرفت نہیں حاصل ہوئی، اسلام کس سے دور، تعلیمات سے دور ہے۔ یا رب تیری عظمتوں سے بے خبر ہوں، میں بے خبر ہوں، باخبر کیسے ہوگا؟
اللہ والوں کے قریب آئے گا، قرآن حدیث کو پڑھے گا، نیک صلحاء اولیاء کی کتابوں کو پڑھے گا، ان کے حلقے میں بیٹھے گا، دنیا کی حقیقت بھی سامنے آئے گی، اپنی پونجی بھی نظر آئے گی۔ یا رب تیری عظمتوں سے میں بے خبر ہوں، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ یا رب میں تیری عظمتوں سے بے خبر ہوں، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری عظمتیں تو ہر وقت آویزاں ہیں، قدرت کے نمونے نظر آ رہے ہیں۔ اپنی ماضی کو دیکھ او بندے، اپنے حال کو دیکھ، اس کی قدرت اور اس کی مدد نظر آئے گی۔ تیری عظمتوں سے میں بے خبر ہوں، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیرے راہ گزر پہ قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ معنی کہ اے دو رب دو جہاں، یہ معنی میں نے اے رب دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے۔ اے میرے رب بتا تو مجھے تجھے ملوں کہاں، بتا تو مجھے تجھے ملوں کہاں، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، میرے دل کی شرط نہ ڈالنا کہ مجھے دل چاہیے اللہ کے لیے۔ جب انسان ہو جائے تو سب سے پہلے سودا دل کا اللہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے، کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ فرمایا یا رب میرے سب گناہ تو بخش دے، تیرا نام تو رحیم و غفور ہے۔ جب انسان کو اللہ کی عظمتیں نظر آئیں، قدرت کے کرشمے نظر آئیں، مدد و نصرت اپنی ماضی کو دیکھ کر جب حال والی نظر آئے تو دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا بنے گا، نقصان نہیں دے گا۔ وہ خیر الناس من ينفع الناس کا عنوان بن کے پھرے گا۔ ادھر دیکھو نا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول، قلت یا رسول اللہ اوصینی، اے اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصیک بتقوی اللہ فإنہ اسجن لأمرک کلی۔ اے ابو ذر وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے، ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ناپ میں بھی، تول میں بھی، تنہائی میں بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب تمہیں یہ مقام ملے گا فَإِنَّهُ أَسْجَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّ، تمہارا ہر کام زیب و زینت سے مزین کر دیا جائے گا۔ کہنے لگے زدنی یا رسول اللہ، اور بھی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ تعالی فإنہ ذکر لک فی السماوات ونور لک فی الارض۔ کہنے لگا اللہ کے رسول اور بھی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا تلاوت قرآن مجید کا معمول بناؤ، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کا معمول بناؤ، تمہارا تذکرہ ہوگا آسمانوں میں، تم دنیا میں نور، اسلامی نور، اللہ کا نور ہدایت لے کر چلتے پھرتے رہو گے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آج تو بڑی پیاری نصیحتیں، بڑی پیاری وصیتیں ہو رہی ہیں، اور بھی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا علیکا بطول الصمت فإنہ مترددۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک۔ آپ کے لیے مزید نصیحت یہ ہے کہ کوشش کرو خاموش رہنے کی، فضول باتیں نہ کرو۔ خاموش رہنے سے تمہیں یہ ملکہ نصیب ہوگا، شیطان دور جائے گا، دین کے ہر معاملے میں خاموشی تمہاری مددگار بنے گی۔ کہنے لگا حضور اور بھی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا ایاک وکثرت الضحک، زیادہ ہنسنے سے بچو، فإنہ یمیت القلب ویظہر بنور ویذہب بنور الوجہ۔ زیادہ ہنسنا، قہقے لگا کر
یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کا روشنی ختم کر دیتا ہے۔ کہنے لگا حضور اور بھی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر قل الحق وان کان مرا، جس جگہ جس مجلس میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، مجلس میں جاؤ، واعظ و نصیحت کرو، حق بیان کرنا، اگرچہ حق بیان کرنا بھی کڑوا ہوتا ہے، سننے والوں کے لیے سننا بھی کڑوا ہوتا ہے۔ کہنے لگا حضور اور بھی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تخف لومۃ لائم، جب اسلام پر عمل کرتے ہو، حق بیان کرتے ہو، لوگ تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ملامتیں کرتے ہیں، پھر ان سے نہ ڈرنا۔ لا تخف لومۃ لائم۔ کہنے لگا حضور اور بھی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لیحجزک، میرے موضوع کی مناسبت یہ جملہ ہے، لیحجزک عن الناس ما تعلم فی نفسک، لوگوں کے لیے ہرگز وہ عیب نہ سوچنا جو عیب اپنے لیے تم نہیں سوچ سکتے ہو۔ تم یہ کہتے ہو میری کوئی غیبت نہ کرے تو لوگوں کی بھی نہ کرو، تم یہ کہتے ہو میرے اوپر تہمت کوئی نہ لگائے تو لوگوں کی بھی نہ لگاؤ، تم یہ کہتے ہو کہ ناپ تول میں ہمیں کوئی کمی چیز نہ دے تو پھر جب تمہیں دینا پڑے تو پورا پورا دینا۔ تو بات یہ ہے اوفوا الکیل والمیزان بالقسط۔ قرآن نے کیا اصول فرمایا؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ناپ تول میں جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ پورا پورا کرو، یہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے جس پر تم عمل نہیں کر سکتے ہو۔ عمل کرنے میں رکاوٹ خواہش نفس ہے، عمل نہ کرنے میں رکاوٹ خواہش نفس ہے، حب دنیا ہے، اور عمل کرنے میں مددگار دینی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا